کا دوسرے جملے کا. اور ربا اور کم کا کما کم کا واحد ہے، کما تثنیہ ہے دو ہے، کم جمع ہے. یہ تمام لوگوں کو کی طرف ہے، یعنی وربکم اور تمام لوگوں کا رب، ولنا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے عمل، وامنا اور ہے ولکم لکم تمہارے لیے، یعنی اور تمہارے لیے، اعمالکم اعمالکم تمہارے عمل. اعمال جو ہے یہ عمل کی جمع ہے، عمل واحد ہے، اعمال عمل کی جمع ہے. فعل افعال، عمل اعمال. الف شروع سے لگا دو اور اس کے بعد آخر والے حرف کو چھوڑ کر اس کے ماقبل الف لگا دو تو یہ جمع بن جائے گا. اس کا طریقہ ہے وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے ہیں، مخلصون خالص، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عبادت کرنے والے ہیں. ریا نہیں ہے ہم میں، شرک نہیں ہے ہم میں، بدعت نہیں ہے ہم میں. مخلصون یہ جمع سالم کا صیغہ ہے، لفظ ہے مخلص، خالصون سے یہ بنا ہے. مخلص مفعول ہے، مخلص کے آگے واو نون جمع ہے، یہ جمع سالم بن گیا، مخلصون بن گیا. میرے دوستو عزیز، اب میں آپ کو کل کی تفسیر، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، اللہ ارشاد مبارک فرما رہا ہے، اے میرا محبوب آپ یہود سے کہہ دیجئے، یہود کو فرما دیجئے، ان کو سمجھا دیجئے. کیا سمجھائیے؟ اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم حجت کرتی ہو، کیا تم جھگڑا کرتی ہو اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کے دین میں، اللہ کے احکام میں، اللہ کے اسلام میں، اور اس بارے میں کہ ان سے عرب میں سے پیغمبر پیدا فرمایا اور تم میں سے پیغمبر نہ بنایا، تم جھگڑتی ہو. یعنی اللہ نے فرمایا ہے یہودیوں تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتی ہو. اے محبوب ان کو فرما دیجئے، کیا تم یہود مشرک لوگو تم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتی ہو اس لیے کہ ہمارے یہود میں سے، ہمارے مشرکین سے نبی نہیں پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاشمی خاندان سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمایا. تم اس لیے حجت کرتی ہو، تم اس لیے جھگڑا کرتی ہو. اس کے بعد فرمایا وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے واسطے ہیں ہمارے اعمال اور تمہارے لیے ہیں تمہارے اعمال. یعنی ہر شخص کو اس کے کیے کی جزا ملے گی. اسی آیات مبارکہ کے متعلق ایک شاعر نے شعر لکھا ہے، وہ کہتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جس طرح عمل کرو گے نیک کرو گے نیکی ملے گی جزا، برے کرو گے تم کو سزا ملے گی. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم خالص اسی کو مانتے ہیں. یعنی یہ لوگ مسلمان کہہ رہے ہیں، مومن کہہ رہے ہیں اے یہودی ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور خالص کرتے ہیں، اس میں کسی شرک بدعت کو نہیں. یعنی تم تو مشرک ہو اور ہم مخلص اس لیے ہیں، ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اخلاص یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل محض اللہ کے واسطے کرے، کوئی غرض اور نمائش نہ ہو، یعنی ریا نہ ہو. اور فضل نے فرمایا، حضرت فضل رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے بڑے عمل کو چھوڑ دینا ریا ہے، اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے عمل کرنا شرک ہے. اخلاص تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے نجات بخشے. میرے دوستو، جو میں نے عرض کیا آپ اس آیات مبارکہ کو سمجھ گئے ہوں گے. اب میں آپ کو جو ہے اس کے کچھ جو ہے تفسیر طبری جو حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے اس سے کچھ میں آپ کو روشناس کر دیتا ہوں مسائل، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور کچھ جو ہے میں نے سمجھا بھی دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتحاجوننا کے متعلق حضرت امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے روایت کیا. وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے اتحاجوننا،
اس کے متعلق اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تو خاص موننا، تم ہم سے جھگڑتے ہو، تم ہم سے حجت کرتے ہو، روایت کیا ہے۔ اور حضرت امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر تبری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تجادلوننا، تم ہم سے جھگڑتے ہو، تم ہم سے حجت کرتے ہو، روایت کیا۔ یہ تفسیر تبری سے میں نے آپ کو روشناس کیا۔ عزیزان محترم، اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو کہہ دو کہ تم مجھ سے اس لیے جھگڑتی ہو کہ میں ہاشمی ہوں، سید ہوں، اور میں مسلمانوں کے خاندان سے پیدا ہوا ہوں، تو میں اس لیے ہم سے جھگڑتے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم یہودیوں سے، میں نے اپنے محبوب کو یہودیوں سے نہیں، مشرکوں سے، مشرکین سے نہیں پیدا فرمایا، تو میرا محبوب ان کو کہہ دو، فرما دو، ارشاد فرما دو۔ پھر فرمایا کہ جو تم برے اعمال کرتے ہو، شرک کرتے ہو، بتوں کو پوجتے ہیں، جس طرح انڈیا کے لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، دیوی ہے، کالی دیوی ہے، پیلی دیوی ہے جی، سبز دیوی ہے جی، فلاں ہے یہ، اللہ نے فرمایا کہ تم مشرک ہو، تم شرک کرنے والے ہو، میں تم کو سزا دوں گا جہنم کی۔ میرے محبوب فرما دے جو تمہارے اعمال ہیں، تمہارے اعمال کی سزا ملے گی تم کو، اور جو میں کر رہا ہوں، میں عمل کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان کا اجر دے گا، میری امتی کر رہے ہیں ان کو اجر دے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو ریا شرک سے پاک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو مخلص ہیں، ہم تو خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا مطلب آج میں نے آپ کو سورۃ بقرہ کی تفسیر اپنی تفسیر کرمانی سے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور 139 اور کل کو انشاءاللہ زندگی باقی 140 کی تفسیر عرض کروں گا اپنی تفسیر کرمانی سے۔ آپ نے دعا کرنی ہے میرے حق میں آپ کے حق میں دعا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جو ہے اسلام پر، جو ہے اللہ کے احکام پر، دین مذہب اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔